ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیں۔ ارشاد باری تعالی: اللہ تعالی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود بھی اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جس میں وہ مبتلا ہے۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو، کیونکہ اکڑ کر چلنے سے تو زمین کو پھاڑ نہیں دے گا، اور نہ تن کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکے گا۔ وہ لوگ جو برائی میں مبتلا ہیں، موت کے فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں، یہ تم کس حال میں پڑے ہوئے ہو؟ تو یہ لوگ ان سے کہتے ہیں، ہم ملک میں بے بس و مجبور ہیں۔ تو اس پر فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ اس ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلے جاتے؟ بس اگر نہیں گئے تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ تمہارے پاس تم میں سے جو رسول آیا وہ تمہاری تکلیف کو تم سے زیادہ اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے، تمہاری بھلائی و خیر خواہی کے لیے اپنے دل میں تڑپ اور لگن رکھتا ہے، اور ایمان والوں پر وہ بہت زیادہ شفیق و مہربان ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ وہ لوگ جو ایذاں پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر ان کے کسی گناہ کے، پس تحقیق اٹھایا ہے انہوں نے بہتان اور صحیح گناہ۔ ہمیں اس اللہ پاک نے قوت گویائی عطا کی ہے جس نے ہر چیز کو یہ قوت بخشی ہے۔ یہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ بہرحال فرمایا کہ قیامت والے دن انکار کرنے والوں کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء جواہر بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی لغزش کا ذکر کرنا جائز نہیں، کیونکہ ان کی لغزش کمال انابت علی اللہ اور ان کے رفع و درجات کو واجب کرتی ہے، اور جس شخص نے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی پر بھی اعتراض کیا تو گویا اس نے کفر کیا۔ ہم نے لوگوں کو مبتلائے عذاب بھی کیا، تاہم یہ لوگ اپنے پروردگار کے آگے نہ جھکے، اور عاجزی کرنا تو ان کا شیوا ہی نہ تھا۔ لوگو، اب بھی ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تو تم قیامت میں ہمارے دوبارہ پیدا کرنے کو سچ کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم نے قرآن پاک کو لوگوں کی نصیحت پکڑنے کے لیے آسان کر دیا ہے کہ نصیحت پکڑیں۔ اے نبی، تم سے دریافت کرتے ہیں خدا کی راہ میں کس قدر خرچ کریں۔ تم ان کو سمجھا دو کہ جتنی تمہاری حاجت سے زیادہ ہو خرچ کر دو۔ آدمی بہتری کی دعا مانگنے سے تو کبھی نہیں اکتاتا، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دل شکستہ بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ ناشکری عذاب کی خوشخبری ہے۔ موت کی بے ہوشی تو ضرور آ ہی کر رہے گی، اور ہم اس وقت آدمی کو جتا دیں گے کہ یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ کہہ دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری مصیبت کو ہٹانے یا بدلنے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ کیا تم ان ناموں کے لیے میرے ساتھ جھگڑتے ہو جو تم اور تمہارے بڑوں نے گھڑ لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں کوئی سند نازل نہیں کی۔ نعمت کا ملنا آزمائش ہے کہ تم شکر کرتے ہو یا ناشکری۔ جو صاحب دل ہے یہ کان لگا کر بات کو حضور قلب سے سنتا ہے، اس کے لیے تو ان باتوں یعنی تعلیم و قرآن میں کافی نصیحت ہے۔ کوئی ہے جو خدا تعالیٰ کو خوش دلی کے ساتھ قرض دے کہ خدا اس کے قرض کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے؟ جس شخص نے اللہ کی باندھی ہوئی حدود سے باہر قدم رکھا اس نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ مسلمانوں، ہم نے جو تم کو رزق طیب دے رکھا ہے اس کو بے فراغت کھاؤ، اور اگر تم اللہ ہی کی بندگی کا دم بھرتے ہو تو اس کا شکر بھی ادا کرو۔ رات دن کے رد و بدل میں سمجھ والوں کے لیے ہی عبرت ہے۔ لوگو، تم پر جو مصیبت پڑتی ہے تو تمہارے اپنے ہی کرتوتوں سے پڑتی ہے، اور خدا تعالیٰ تو تمہارے بہت قصوروں کو درگزر فرماتا ہے۔ نماز پڑھا کرو اور لوگوں کو اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو۔